دا کلیکشن آف سیورڈ ہیڈس، جمع کیے ہوئے کٹے ہوئے سر، اڈورننگ دا فینس پوسٹس اراؤنڈ دا اسٹیشن، جو کہ اسٹیشن کے بیرونی باڑ کی چوکیوں پر سجائے ہوئے تھے، اٹیسٹ تصدیق کرتے تھے ٹو ہز میتھڈز، اس کے طریقہ کار کی۔ دا پلگرمز، زائرین برنگ کرز آؤٹ آف دا اسٹیشن ہاؤس آن اے اسٹریچر، زائرین نے اسٹریچر پر کرز کو اسٹیشن ہاؤس سے باہر نکالا، اینڈ اے لارج گروپ آف نیٹو واریئرز پرز آؤٹ آف دا فارسٹ، اور مقامی جنگجوؤں کا ایک گروہ جنگل سے تیزی کے ساتھ باہر آیا، اینڈ سراؤنڈز دیم، اور ان کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ کرز اسپیک ٹو دیم، کرز نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اینڈ دا نیٹو ڈسپیئر انٹو دا ووڈز، اور پھر مقامی وہ جنگجو جنگل میں غائب ہو گئے۔ دا مینیجر برنگز کرز، مینیجر کرز کو لے کے آیا، ہو از کوائٹ ال، جو بہت بیمار تھا، اباؤٹ دا اسٹیمر، اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ اے بیوٹیفل نیٹو وومن، اور ایک خوبصورت مقامی عورت، اپیرنٹلی کرز مسٹریس، ایک مقامی خوبصورت عورت جو بظاہر کرز کی منگیتر تھی، اپیئرز آن دا شور، کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ آتی ہے، اینڈ اسٹیئرز آؤٹ ایٹ دا شپ، اور ٹکٹکی باندھ کر جہاز کو دیکھتی ہے۔ دا رشین امپلائز دیٹ، رشین نے وضاحت کی، دیٹ شی از سم ہاؤ انوالوڈ ود کرز، کہ کرز کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، اینڈ ہیز کازڈ ٹربل بیفور، اور پہلے اس کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہے، تھرو ہر انفلوئنس اوور ہم، کیونکہ اس کا اثر و رسوخ کرز پہ ہے۔ دا رشین ریویلز ٹو مارلو، اس رشین نے مارلو کو بتایا، آفٹر سویئرنگ ہم ٹو سیکریسی، اس کو راز رکھنے کی قسم کے ساتھ، دیٹ کہ کرز ہیڈ آرڈرڈ دا اٹیک آن دا اسٹیمر، کہ کرز نے اس کی کشتی پہ حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، ٹو میک دیم بلیو ہی واز ڈیڈ، تاکہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ کرز مر چکا ہے، ان آرڈر دیٹ دے مائٹ ٹرن بیک، کہ وہ واپس چلے جائیں، اینڈ لیو ہم ٹو ہز پلانس، اور اس کے منصوبے کسی رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ رشین دین لیوز بائی کنوائے، تو وہ رشین ایک چھوٹی ہلکی کشتی پہ سوار ہو کے چلا گیا، فیئرنگ دا ڈسپلیئر آف دا مینیجر، اور اس کو مینیجر کے ناراض ہونے کا ڈر تھا۔ کرز ڈسپیئرز ان دا نائٹ، کرز رات کی تاریکی میں کہیں چلا گیا، غائب ہو گیا، اینڈ مارلو گوز آؤٹ ان سرچ آف ہم، اور مارلو اس کی تلاش میں نکلا، فائنڈنگ ہم کرالنگ آن آل فورز ٹورڈز دا نیٹو کیمپ، تو مارلو نے اس کو اپنے ہاتھوں کے بل رینگتے ہوئے مقامی لوگوں کی رہائش کی طرف جاتے دیکھا۔ مارلو اسٹاپس ہم، مارلو نے اس کو روکا، اینڈ کنونس ہم ٹو ریٹرن ٹو دا شپ، اور اس کو جہاز پر واپس آنے کے لیے راضی کیا۔ دے سیٹ آف ڈاؤن دا ریور، تو وہ اگلی صبح دریا میں سفر پر نکل پڑے، بٹ کرز ہیلتھ از فیلنگ فاسٹ، مگر کرز کی صحت خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ مارلو لسنز ٹو کرز ٹاک وائل ہی پائلوٹس دا شپ،
مارلو نے کشتی چلاتے ہوئے کرٹس کی باتوں کو سنا اینڈ کرٹس انٹرسٹ مارلو ود اے پیکٹ آف پرسنل ڈاکومنٹس، اور کرٹس نے مارلو پہ اعتماد کیا اور اس کو کچھ کاغذات ذاتی کاغذات کا ایک پیکٹ دیا، انکلوڈنگ این ایلیکوینٹ پمفلٹ آن سویلائزنگ دا سیویجز، جس میں ایک فصیح زبان میں لکھا ہوا ایک پمفلٹ بھی تھا جو کہ وحشی درندوں کو تہذیب یافتہ بنانے پہ تھا، which ends with a scrawled message that says، جس کا اختتام ایک بے احتیاطی اور جلدی میں لکھی ہوئی تحریر پہ تھا کہ ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس، کہ تمام وحشیوں کو تباہ کر دو، دا اسٹیمر بریکس ڈاؤن، اسٹیمر خراب ہو گئی یعنی کشتی خراب ہو گئی، اینڈ دے ہیو ٹو اسٹاپ فار ریپیئر، اور ان کو اس کی مرمت کے لیے رکنا پڑا۔ کرٹس ڈائز، کرٹس مر جاتا ہے، اٹرنگ ہز لاسٹ ورڈز دا ہارر، اور اس کے مرتے وقت کے آخری الفاظ تھے خوف، دہشت ان دا پریزنس آف کنفیوزڈ مارلو، مارلو کی موجودگی میں جو کہ بہت پریشان تھا۔ مارلو فالز ill soon after، مارلو اس کے فوراً بعد بیمار ہو گیا، اینڈ بیئرلی سروائیوز، اور بہت مشکل سے بچا۔ ایونچولی ہی ریٹرنز ٹو یورپ، اور آخر کار وہ یورپ واپس گیا، اینڈ گوز ٹو سی کرٹس انٹینڈڈ ہز فیانسی، اور کرٹس کی منگیتر سے ملنے کے لیے گیا۔ شی از اسٹل ان مارننگ، وہ ابھی تک صدمے میں تھی، ایون تو ہی ہیز بین اوور اے ایئر سنس کرٹس ڈیتھ، جبکہ کرٹس کی موت کو 1 سال ہو چکا تھا۔ اینڈ شی پریزز ہم، وہ کرٹس کی تعریف کرتی ہے، ایز اے پیراگون آف ورچو اینڈ اچیومنٹس، ان الفاظ میں کہ کرٹس کامیابیوں اور خوبیوں میں اپنی مثال آپ تھا۔ شی آسکس واٹ ہیز لاسٹ ورڈز ور، وہ مارلو سے پوچھتی ہے کہ کرٹس کے آخری الفاظ کیا تھے، بٹ مارلو کین ناٹ برنگ ہمسیلف ٹو شیٹر ہر illusions ود دا ٹروتھ، لیکن مارلو اس کی خوش فہمی کو سچ کے ساتھ بکھیرنا نہیں چاہتا تھا۔ انسٹیڈ ہی ٹیلز ہر، اس کی بجائے اس نے اس عورت کو بتایا دیٹ کرٹس لاسٹ ورڈز واز ہر نیم، کہ کرٹس کی زبان پر مرتے وقت اس کا نام تھا۔